السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور نفسی وسیئات اعمالی۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور نفسی وسیئات اعمالی۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ میں شرمسار ہوں، میرے بارے میں محترم مقدم نے جو کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، میں تو اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ان اللہ والوں کے جوتے اٹھانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ بہرحال یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نازل فرما کے یہ قرآن، ان کی ہدایت کا یہ سامان اور ان کے لیے روشنی کا یہ منبع اور رحمتوں کا یہ خزانہ اور برکتوں کا یہ سمندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے اتارا ہے، اور اس کے ذریعے سے اور اس کی وساطت سے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت کی برکتیں دنیا کے اندر تقسیم ہو رہی ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، جو اس کی روشنی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں سلامتیوں کے ساتھ جنت میں لے جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت نے یہ نور اتارا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جیسے عزیز تلاوت کر رہے تھے سورۃ النور کی آیت نور کا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت ہے جو آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے، اسے روشن کرنے والا ہے، ان میں نور پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی نور ہے، اور اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اپنے درمیان اور اپنی مخلوق کے درمیان پردہ بھی نور کا رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، خود بھی نور اور اس کا پردہ بھی نور۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ رب العزت کو دیکھا؟ تو عرض کیا نور انا اراہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نور ہے، حجابہ النور، اس کا پردہ بھی نور ہے، اس کا پردہ بھی نور ہے۔ لو کشف عن وجہہ، اگر وہ یہ نور کا پردہ ہٹا کے اپنے چہرے کا نور دکھا دے،
لأحرقت سبحات وجهه من انتہا الیہ بصرہ، تو جہاں تک اللہ کی نگاہ ہے ہر چیز راکھ ہو کے رہ جائے۔ اللہ کا نور ایسا نور ہے۔ ہاں جنت میں جا کے دیکھیں گے، وہاں یہ انسان بدل جائے گا، اس کی قوتیں بدل جائیں گی، اس کی قوتیں اور اس کی صلاحیتیں بدل جائیں گی۔ یہ اللہ رب العزت اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت ایک قوت و صلاحیت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لیکن جب یہ زمین کے پیٹ سے نکلے گا، قبر سے نکلے گا، اور اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرما دے گا۔ تو جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کریں گے جنتی، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ خود نور ہے اور اس کا کلام بھی نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ اللہ کی طرف سے نور تمہارے پاس آیا ہے۔ وکتاب مبین، یعنی یہ روشن کتاب آئی ہے تمہارے پاس جس نے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، جو راہ راست ہے وہ اور جو کھوٹا اور جھوٹا راستہ ہے وہ بالکل بیان کر کے رکھ دیا۔ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور اور اس کتاب کے ساتھ، یہاں کئی لوگ جو ہیں وہ اور طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، یہ مفرد کی ضمیر ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہدی بہ اللہ، نور اور کتاب دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ یہدی بہ اللہ، بہ معنی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے، بلکہ یہدی بہ اللہ، اس نور اور اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کا پیرو ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو کس کی ہدایت دیتے ہیں؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے، برکت کے راستے۔ یقین جانیے انسانیت کے لیے سلامتی کا، بچاؤ کا، تحفظ کا، ترقی کا اور عزت و کرامت کا راستہ اگر کوئی ہے تو صرف وہی راستہ ہے جو قرآن نے بتایا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستے۔ اس سلامتی کے راستے کو جس کی قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے، اور قرآن وہ راستہ بتاتا ہے سلامتی کا راستہ جس میں انسان کے لیے خطرہ کوئی نہیں، جس میں انسان کے لیے ناکامی کا، نامرادی کا، بھٹکنے کا، ڈوبنے کا، تباہ ہونے کا، برباد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ سلامتی والا راستہ ہے، سلامتی کے ساتھ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ وہ راستہ قرآن بتاتا ہے ہر شخص کو، تجارت کے اندر، سیاست کے اندر، حکومت کے اندر، معاشرت کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر، بیرون ملک، بین الاقوامی معاملات کے اندر قرآن وہ راستے بتاتا ہے جو سلامتی کے راستے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے وارث بنائے گئے اور قرآن ہمیں عطا کیا گیا اس لیے کہ ہم اس سے رہنمائی لیں۔ قرآن کیا ہے؟ ہدن، کس کے لیے؟ ہدن للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت، ہر ایک کے لیے ہدایت، ذمہ دار کے لیے ہدایت، تاجر کے لیے ہدایت، عالم کے لیے ہدایت، باپ کے لیے ہدایت، ماں کے لیے ہدایت، بادشاہ کے لیے ہدایت، مزدور کے لیے ہدایت، جو منصوبہ بندی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت، جنہوں نے جرنیلی کرنی ہے ان کے لیے ہدایت، سب کے لیے ہدایت۔ ہدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور راستہ بتاتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کا راستہ۔ اور قرآن وہ راستہ بتاتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو بالکل ڈائریکٹ سیدھا ہے، ایچ پیچ کوئی نہیں، چکر پیچ کوئی نہیں، بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنما موجود ہے، ہدایت موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ہم قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ ہے المیہ امت مسلمہ کا، آج امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر قرآن کی ہدایت پر چلتے ہیں، یہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں،
یہ اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکتا ہے قرآن مجید کی ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں بھی کوتاہیاں ہیں، ان کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فضائل ہیں، جو قرآن مجید کے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے والوں کے مناقب ہیں، برحق ہیں، لیکن صحیح معنوں میں انسان قرآن والا بن جائے، صحیح معنوں میں انسان قرآن والا بن جائے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ سانس لمبا کر لو، ایکو اونچی کر لو، ساؤنڈ فلانا لے آؤ، حق تلاوت یہ ہے۔ نہیں سمجھے ہم۔ حق تلاوت یہ ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ عبداللہ بن مسعود وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن پڑھنے کا شرف ملا۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پڑھا، جبریل امین نے سنا، اللہ نے قرآن پڑھا، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، قاری صاحب، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ نتلوہا علیک، ذالک من آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ قرآن مجید اللہ کی آیتیں ہیں، یہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ۔ اللہ اکبر۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور قرآن کی ترتیل بھی فرمائی، اور جبریل امین نے اللہ رب العزت سے سنا، جبریل امین نے اللہ رب العزت سے سنا، اور اللہ رب العزت سن کر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ جبریل امین سن کے اللہ پاک سے لے کے آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیا، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی حفظ کرنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب جبریل سنا رہے ہوں تو آپ اپنی زبان کو ہلا کر جلدی سے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، اور ان علینا جمعہ و قرآنا، اور پھر آپ کی زبان پہ اس کو جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ بندوبست ہم کریں گے، اور ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے سنقرئک فلا تنسیٰ کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں، اور پھر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے تقرأہ نائما و یقظان، حدیث میں ہے کہ آپ اس کو سوتے میں بھی پڑھیں گے، جاگتے میں بھی پڑھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھا اور جبریل نے سنا علیہ السلام، اور جبریل نے پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں، اللہ سے آیا، جبریل لائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور میں پہلا خوش نصیب ہوں جس کو یہ سعادت ملی کہ اللہ کے رسول نے وہ اللہ سے آیا ہوا سبق مجھے پڑھایا۔ کتنا بڑا شرف، اللہ اکبر۔ اللہ سے آیا، جبریل لے کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس نے پہلے یہ سبق پڑھا وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ قرآن مجید کی 72 صورتیں کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سب سے پہلے پڑھی، اور پھر شرف کیا ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے پڑھے، سالم مولا ابی حذیفہ سے پڑھے، ابی بن کعب سے پڑھے، ابو موسیٰ اشعری سے پڑھے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ جو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے اتارا ہے تو وہ اس طرح پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود وہ ہستی ہیں
تو وہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے قرآن دیا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں تلاوت کا معنی ہے قرآن کی تلاوت، اس کی اتباع ہے، یعنی قرآن جہاں لے جاتا ہے، جہاں چلاتا ہے، جدھر کو بتاتا ہے ادھر ہی کو چلتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ تلاوت ہے قرآن مجید کی، قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن مجید کو اپنا امام بنانا۔ اور جس نے قرآن مجید کو اپنا امام بنایا، قرآن مجید کو اپنا رہبر بنایا، قرآن مجید کو اپنے لیے پیشوا بنایا کہ اس کی ہدایت اور اس کی گائیڈنس میں وہ چلتا ہے، تو قرآن مجید جیسے شیخ صاحب بتا رہے تھے عبداللہ صاحب کہ قرآن مجید اس کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادہ الی الجنہ، یہ قرآن جس کا رہبر بنا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ اسے اپنے لیے دلیل بنا لو، اس کے مطابق عمل کر لو، کل قرآن تمہاری سفارش بھی کرے گا، تمہاری وکالت بھی کرے گا۔ اس کے مطابق عمل کرو، یہ تمہارے لیے حجت بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے کہ جو تو نے عقیدہ رکھا وہ جو قرآن نے بتایا، قرآن نے جو اللہ کی توحید بتائی وہ قرآن کی توحید مان، اور قرآن نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مان، اور قرآن مجید نے جو تیری ذمہ داری بتائی اس ذمہ داری کو مان اور اس کو پورا کر، تیرے لیے قرآن حجت بن جائے گا۔ اور اگر قرآن نے جو توحید کا عقیدہ بتایا وہ سنا لیکن اسے مانا نہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا وہ سنا لیکن اس سے گھٹا دیا یا اس سے بڑھا دیا، اللہ اکبر، قرآن مجید نے جو بتایا اس سے گھٹا دیا نعوذ باللہ یا اس سے بڑھا دیا نعوذ باللہ۔ کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، قرآن کا حامل عالم، قرآن کے مطابق چلنے والا وہ ہوتا ہے نہ تو وہ قرآن کی بات سے آگے جائے اور نہ اس سے پیچھے رہے، بالکل وہی کرے جو قرآن کہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن حجت بنتا ہے، اس کے لیے قرآن حجت بنتا ہے۔ اور جس کے لیے قرآن حجت بن گیا انشاءاللہ العزیز اس کے لیے نجات یقینی ہے، سلامتی کے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنائی جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے آئے ہیں اس عزیز گرامی کی عزت افزائی کے لیے، جس کو اللہ رب العزت نے حفظ قرآن کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسم با مسمہ بنائے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے، اللہ اکبر، احسان جو ہوتا ہے مصدر ہے، اور مصدر جو ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اہل علم بھی بیٹھے ہوئے، یہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو محسن بھی بنائے اور محسن بھی بنائے کہ یہ خود بھی احسان کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ اس احسان کے بدلے میں اللہ کی طرف سے بھی احسان کیا جائے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور ہمارے بھائی محترم عبدالشکور صاحب نے اس ادارے کا نام جو ہے وہ جامعۃ الاحسان رکھا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ یہ جامعۃ الاحسان مسلمانوں کے اندر وہ احسانی کیفیت پیدا کرنے کا ایسا مرکز بن جائے کہ لوگ مسلمان بن کے، صاحب ایمان بن کے درجہ احسان تک پہنچ جائیں۔ جی، حدیث جبریل کی طرف اشارہ کیا میں نے، حدیث جبریل کی طرف اشارہ کیا میں نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبریل امین اللہ اکبر علیہ السلام، اور آ کے سوالی بن کے سوال کیے، یا رسول اللہ بتائیں اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر پوچھا یا رسول اللہ بتائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، بلکہ نام لے کر کہا، اخبرنی یا محمد، نام لے کر کہا کہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا، پھر پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے، آپ نے بتایا، پھر پوچھا احسان کیا ہوتا ہے۔ اسلام سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد ایمان کا درجہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر احسان کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد احسان کا درجہ آتا ہے۔ اور ابھی تک ہم اسلام کے پہلے درجے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ابھی توحید پوری نہیں ہوئی۔ اس امت کے اندر
اکثریت ایسی ہے جن کی توحید خالص نہیں ہے، وہ توحید مکمل نہیں ہے، ناقص توحید ہے، اللہ کو مانتے ہیں ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت یہ پہلی سیڑھی ہے اسلام کی، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کا معنی کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اس لیے ان کی ماننا اللہ کی ماننا ہے، اور جو اللہ کی ماننا چاہتا ہے وہ ان کی مانے تو اللہ کی مانے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بتانے والے تو وہی ہیں۔ اب اللہ رب العزت تو لوگوں کو آگے نہیں بتائے گا کہ تو ایسے کر تو ایسے کر، اللہ نے تو ان کو بتایا، اب جو یہ کہیں گے یہی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا وہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا ہے۔ تو پھر جب یہ حکم دے تو اللہ کے بتانے پر اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم آگے پہنچاتے ہیں، اور یہ جو بات کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جو خبر دیں وہ سچی، جو حکم دیں وہ برحق، جو خبر دیں وہ سچی، جو حکم دیں وہ برحق، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جائیں، اور جس چیز کی طرف رہنمائی کریں اسی کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع امت کے اندر نہیں رہی، کوئی کسی صوفی کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی مفتی کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی فیشن کی طرف جاتا ہے، وہ کوئی کسی تہذیب کسی تمدن کی طرف جاتا ہے، کوئی یورپ کی طرف جاتا ہے، کوئی انڈیا کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی کی طرف جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑی ہوئی ہے۔ اسلام کی پہلی سیڑھی پہ ابھی تک ہم پوری طرح صحیح معنوں میں جیسے آدمی کو استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس میں کمی ہے، اور نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اسلام ہے۔ یہ رسماً تو چیزیں موجود ہیں لیکن ان کی روح نہیں رہی، نماز کی روح نہیں رہی، وہ نماز جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ جب نماز انسان پڑھے تو اس کی کیفیت یہ ہو فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، میں اللہ کے پاس اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی عرضداشت پیش کر رہا ہوں، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور اللہ سن رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے نماز کے اندر، بہت تھوڑے لوگ ہیں لیکن بہت تھوڑے لوگ۔ روزہ، زکوٰۃ، جب انسان مال دے تو پھر کسی پہ احسان نہ دھرے اور حق سمجھ کے دے کہ یہ میرا نہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مسکینوں فقیروں اور اللہ کے راستے کے جو مصارف ہیں یہ ان کی امانت میرے پاس ہے، میں نے دینی ہے، اور میں دے کر احسان نہیں کرتا، اور یہ میرے پاس امانت ہے۔ اور روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینی ہے، اور حج کرنے کے لیے جانا ہے تو اللہ کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو اس کی محبت میں ایسا وارفتہ کر لے کہ انسان اللہ اکبر کفن پہن کے تیار ہو کہ مولا تو جیسے کہے میں اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اسلام ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان ہے، اللہ پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، اللہ کے فرشتوں پر یقین کہ میرے دائیں بائیں لکھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے رسولوں پر یقین، اور سب سے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اور رسول جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں، اور سارے نبیوں نے ان کی رسالت کی گواہی بھی دی ہے، اور ان کے اقتداء میں نماز بھی پڑھی ہے۔ معراج پہ واپس آئے، یا بعض روایات میں آتا ہے جاتے ہوئے، لیکن صحیح بات ہے جاتے ہوئے ان لوگوں کی امامت کروائی جو بیت المقدس کے آس پاس تھے، اور واپس آ کے جتنے نبی رسول آئے جس علاقے میں بھی آئے سب کے پیچھے سب پیچھے کھڑے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آگے نماز پڑھائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الرسل ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اب پھر ساری نسبتیں ختم کر دو، حنفی کیا، دیوبندی کیا، قادری کیا، چشتی کیا، فلاں کیا، ٹمکان کیا، سب ختم۔ ہم کون ہیں؟ محمدی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اور پیشوا، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے نقش قدم پہ قدم رکھنا ہے، اور ان کی بات ماننی ہے، اور ان کو اپنا امام اور پیشوا بنانا ہے۔ تو ایمان، اور ایمان کے بعد، اور ایمان کی حقیقت اصل یقین ہے، تصدیق اور یقین، اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے احسان کا۔ بل احسان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان ہے
کہ انسان کی زندگی ایسی ہو جائے کہ ہر وقت وہ اس کیفیت میں ہو کہ اللہ اس کے سامنے ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ ہی کا لحاظ اور خیال ہے، اللہ ہی کا دھیان اور گیان ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق ہے، ایسی زندگی بن جائے۔ اور اگر ابھی تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے، میں جہاں کہیں ہوں دیکھ رہا ہوں، آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت، دیکھ ہی نہیں رہا۔ آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، علم و ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور اس پورے بحال کو فرشتے گھیر کر ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ شیخ صاحب آپ سے سبحان اللہ کہلوا رہے تھے، اب الحمدللہ بھی کہہ دو کہ اللہ نے یہاں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ اکبر بھی کہہ دو کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں اپنے گھر میں اکٹھا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری تسبیحیں کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، تیری بڑائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو پھر تو یا اللہ یہ تجھے دیکھ لیں تو قربان ہی ہو جائیں، ہر وقت تیری تسبیح کرتے رہیں، ہر وقت تیری حمد کرتے رہیں، تیری بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہیں، اور تیری شان اور تیرے مرتبوں کا ہر وقت تذکرہ کرتے رہیں سبحانہ و تعالی۔ مانگتے کیا ہیں؟ فرمایا کیا مانگتے ہیں؟ جنت مانگتے ہیں کہ بھئی اور چیز کوئی چاہیے؟ جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا راستہ دے دے، اور قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور حشر والے دن اللہ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جا کے پوچھیں گے کہ حساب کیا ہوتا ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک خوش نصیب اٹھا عکاشہ ابن محسن، اللہ اکبر، عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرمایا۔ فرمایا تو ان میں ہے، اللہ نے بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کے ان میں ڈال دیا، نہیں، اللہ نے بتا دیا کہ ان میں سے، اور آپ نے اللہ کی بتائی ہوئی بات آگے بتا دی، اللہ کی بتائی ہوئی بات آگے بتا دی۔ لوگ اور طرف لے جاتے ہیں کہ جی جس کو چاہا ادھر ڈال دیا، جس کو چاہا ادھر ڈال دیا، نہیں، اللہ رب العزت ایسے نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت جو جس چیز کا اہل ہو اسی کو نوازتے ہیں سبحانہ و تعالی۔ تو فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے، یعنی ایک آدمی کے ساتھ 70 لوگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کی رحمت اور ہوئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں کے خزانے لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لوگوں کو ان خزانوں سے مالا مال فرما دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے 3 مٹھیاں بھرنی ہیں بندوں میں سے، اور ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں ڈال دینا ہے۔ اور اللہ کی مٹھی میں کس کس نے آ جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما دے، اس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں شامل فرما دے اور جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جنت مانگتے ہیں، اور بچنا کس سے چاہتے ہیں؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جسے جاب مل گئی، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے جائیداد بنا لی، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے MP یا MNA کی ٹکٹ لے لی، یا جو کونسلر یا چیئرمین بن گیا۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو جنت میں چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی کامیابی نصیب فرمائے۔ تو جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، جو یہ مانگتے ہیں میں نے ان کو دے دیا، اور جس سے پناہ چاہتے ہیں میں نے اس سے پناہ دے دی۔ اور فرشتوں گواہ رہنا کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں تو ایک آدمی ایسا بھی آیا تھا جو یہ مجلس کی غرض سے نہیں آیا تھا، کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اور کوئی فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان میں تو ایک ایسا بھی ہے جو بڑا خطا کار اور بڑا گناہ گار ہے، الخطا، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے
وہ محروم اور بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی تر جاتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا جو ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت کو اتنا اچھا لگتا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ احسان کے درجے کی رہنمائی کرتا ہے، درجے کے احسان کی۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، اس دنیا میں بھی ان کے لیے اچھائی ہے جو اس احسان کے درجے تک پہنچتے ہیں، یعنی ایسے زندگی گزاریں کہ ہر وقت اللہ کا دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے، اسی کی طرف رجحان ہے، اور اسی کا خیال ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وقت یہ احساس کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں ہوں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح انسان زندگی گزارے تو انشاءاللہ العزیز یہ احسانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بھی بنائے اور سچا ایمان والا بھی بنائے، اور احسانی کیفیت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ واقعتاً جامعۃ الاحسان بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے محسن بندوں میں شامل فرما دے۔ ان اللہ لمع المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور قرآن یہی احسان کا راستہ بتاتا ہے، قرآن احسان کا راستہ بتاتا ہے، اور احسان کے اندر اپنے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور اللہ کے معاملے میں بھی احسان کرنا ہے۔ اللہ کے معاملے میں احسان تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے، اور عبادت ساری زندگی ہے، یعنی ساری زندگی ایسے گزاری جائے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لے آؤ، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور اپنے ساتھ بھی سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ انسان سلامتی کا راستہ اختیار کر کے تباہیوں بربادیوں سے بچ کر جنت کے اندر چلا جائے، اپنے ساتھ بھی احسان یہ ہے، اور اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی احسان ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ احسان ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیے جائے، اور جہنم کی آگ سے وہ کیسے بچیں گے؟ جنت کے راستے پہ لگاؤ ان کو۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ آتا ہے، دین کا علم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو علم پڑھتا ہے اور قرآن کا خادم بنتا ہے اور دین کا عالم بن کے دین کا پرچارک بنتا ہے، اس کی اشاعت کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اور جنت میں اس کا مقام بڑا بلند اور بالا ہوتا ہے۔ سب سے اونچا مقام اللہ کے نبیوں کا، اور اللہ کے نبیوں کے بعد پھر ان کا جو نبیوں کے وارث ہیں، علماء ہیں اور قراء ہیں اور عالم اور قاری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اصطلاح ایک ہی تھی، جو عالم تھا وہ قاری تھا، جو قاری تھا وہ عالم تھا، دونوں کو ایک ہی مفہوم کے اندر استعمال کیا جاتا تھا۔ عالم دین کا عالم، قاری قرآن پڑھنے والا اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، تو ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور قرآن سفارش کرے گا، اور قرآن جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے وکالت کرے گا، اور ہمارے لیے حجت اور برہان بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ اس طرح جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن والے بن جائیں، اور جو قرآن والے بن جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ میرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کون ہیں اللہ والے؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے یہ ہیں اللہ والے، اور یہ ہیں اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص ہیں، ان کو اللہ چھوڑ دے گا؟ دنیا میں بھوکے مرے، دنیا میں رل جائیں، ٹھوکریں کھائیں، دنیا کے اندر وہ بے یار و مددگار پھرے؟ نہیں، اللہ رب العزت ساری طاقتوں قدرتوں والا اور وفا کرنے والا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اپنے وعدوں کو اللہ سے بڑھ کر کون پورا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرما دے، ہمیں یقین نصیب فرما دے، ہمیں اللہ کی باتوں اور اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے، اور پھر ان کے مطابق ہم اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں اللہ اکبر کہ تم مومن بن جاؤ، تم اہل ایمان بن جاؤ، اور اللہ کا وعدہ ہے وانتم الاعلون کہ تم غالب رہو گے، سر بلند رہو گے، بلند و بالا رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج اگر ہم پست ہیں تو کس لیے؟
ایمان میں کمی ہے، توحید میں کمی ہے۔ ہم نے قرآن کے مطابق اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ قرآن جو ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی پاس سے بصیرت کے ایسے بصیرت کا ایسا نور بصیرت آیا ہے جو جس سے انسان کے دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں اور یہ آنکھیں بھی آگے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ حقیقتیں جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ عام آنکھوں کو وہ حقیقتیں نظر نہیں آتی، لیکن جب قرآن کے نور سے انسان اپنے آپ کو منور کر لے تو پھر وہ آنکھیں وہ دیکھنے لگتی ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت دکھا دیا اور جہنم بھی دکھا دیا، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی منظر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ہٹ گئے، نماز میں پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیچھے ہٹے تھے، کیا ہوا؟ فرمایا جہنم میرے آگے تھا، میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا، میرے سامنے تھا۔ اور ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ کو ایسے کر کے آگے بڑھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسے آگے بڑھے؟ فرمایا میرے سامنے جنت کے انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے کہا توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں۔ نماز کے اندر دیکھ رہے ہیں جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین جانیے جن کو اللہ ایمان نصیب کرتا ہے، اللہ یہ حقیقتیں اسی طرح ان کے لیے راستے کر دیتا ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیزیں ہوتی ہیں، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں۔ قرآن ایسی چیز ہے، نور اللہ۔ شیخ صاحب نے کہا کہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور دیتا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر کو جھانک کے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، جس نے قرآنی بصیرت سے اپنے آپ کو روشن کر لیا، اپنا فائدہ کیا، اسے غلط اور صحیح، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، ثواب اور ناثواب ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، جو قرآن سے اندھا ہو جائے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسی، یہ جو قرآن سے اندھا ہوتا ہے نا، پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، یہ اللہ اکبر جو قرآن مجید سے اس طرح اعراض کرتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگی کی زندگی ہے، معیشۃ ضنکا، قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے، افلاس ختم نہیں ہوتا، بھوک ختم نہیں ہوتی، اور معاشی بحران ختم نہیں ہوتے، معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کو بھی اندھے اٹھیں گے۔ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور میرا قرآن تیرے پاس آیا اور تو نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، قرآن کی بصیرت سے اپنے آپ کو تو نے مستنیر ہی نہیں کیا، منور نہیں کیا۔ تو جو قرآن سے اندھا ہوتا ہے، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ آیت سامنے آ گئی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کو چھوڑنے سے دنیا کی معیشت بھی تنگی کی، اور قرآن کو چھوڑنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا معیشت ضنکا کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، جب یہ قبر میں جائیں گی تو قبر ان کو اس طرح بھینچ لے گی جیسے چیز شکنجے میں ڈال کے اس طرح پیس دی جاتی ہے، قبر اس طرح بھینچ ڈالے گی ان کو۔ دیکھا ہے نا آپ نے، ایک شکنجا ہوتا پریس کا جس کے اندر اتنی بڑی گانٹھ کو رکھ کے بالکل اتنا سا کر دیتے، پریس کر دیتے۔ تو قبر کے اندر بھی اس طرح تنگی ہوگی، اور حشر کے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ جس کے قرآن خلاف کھڑا ہو گیا، شافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ نجات کا پروانہ دے دیں گے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اور قرآن ایسا دعوے دار ہوگا جس کے خلاف کھڑا ہو کے قرآن نے دعویٰ کر دیا، ماحل مصدق، یہ ایسا مدعی ہے جس کے دعوے کے مطابق اللہ فیصلہ کر کے اس کے خلاف ڈگری دے دیں گے، جس کے خلاف قرآن نے دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کو جس نے پکڑ کے جہنم کی طرف بھجوا دیا، پھر اس کو نکالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے جڑو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، اور قرآن کے الفاظ بھی درست کرو، قرآن کی تلاوت اس طرح کرو جس طرح رتل القرآن ترتیلا، الفاظ کو صحیح ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کے واضح ادا کرنا، اور تیز قرآن نہ پڑھنا کہ لفظ مسلے جائیں، لفظ بگڑ جائیں، بدل جائیں، کچھ کا کچھ بن جائے، نہیں، الفاظ کو صحیح پڑھنا،
اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، الگ الگ جدا جدا کر کے پڑھنا، اور پھر سمجھنا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، پتہ چلے کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر قرآن امام ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اللہ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جامعۃ الاحسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی خدمت کا اور علوم اسلامیہ کی خدمت کا بہت بڑا ذریعہ بنائے۔ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے جو خادم ہیں، قراء ہوں یا علماء ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ علماء اور قرآن کے قاریوں والے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں۔ اور میں سفارش کروں گا، اللہ اکبر، امام ابو بکر الآجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اخلاق العلماء اور اخلاق حملۃ القرآن، اخلاق العلماء اور اخلاق حملۃ القرآن، قرآن کے قاریوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور علماء کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے تو بہت کچھ کہتے ہیں، اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ابدا بنفسک فنہا عن غیہا فاذا انتہت عنہ فانت حکیم، پہلے اپنی اصلاح کر، جب تیری اپنی اصلاح ہو گئی تو پھر تو صحیح حکیم ہے۔ لا تنہا عن خلق وتاتی مثلہ عارنا علیک اذا فعلت عظیم، لوگوں کو تو روکتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے جسے لوگوں کو روکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو اپنے خلاف حجت نہ بننے دو، قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ، قرآن کے مطابق عمل کرو، اور آپس میں الفت، محبت، قرآن کے قاری، اللہ اکبر، آپس میں پیار کرنے والے، آپس میں توافق اور آپس میں تعالف اور آپس میں تعاون، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لا تنازعوا فتفشلوا، تنازع نہیں ہونا چاہیے، ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے کہ اس کے پاس اتنے ہیں اور میرے پاس اتنے ہیں، نہیں، اس کے پاس اتنے، اللہ ان کو بھی بڑھائے اور میرے پاس بھی اللہ اور لے کے آئے۔ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے مدرسے اور دین کے ادارے ہر محلے میں، ہر گلی میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو آپس میں تعاون، آپس میں تناسب، تعالف، یہ پیدا کرنا چاہیے۔ کھینچا تانی، ایک دوسرے کی مخالفت اور پیٹھ پیچھے برائی، بہتان اور الزام، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یتلو علیہم آیاتی کا اللہ، یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، لقد بعث اللہ فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آیتوں کی اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ محاسن اخلاق سے آراستہ کرنا اور مساوی اخلاق سے پاک کرنا، ہمارا تزکیہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے تزکیہ نہ کیا اور قرآن کی محفلیں بھی سجاتے رہے اور قرآن کے معارف بھی بتاتے رہے اور اپنے تزکیے سے محروم رہے، تو میرے بھائیوں یہ تو وہی ہے کہ میرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی، کہ دریا تیرے پاس سے بہہ رہا ہے اور تو پیاس سے مر رہا ہے، دریا تیرے پاس سے بہہ رہا ہے اور تو پیاس سے مر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے درمیان تعالف، توافق، تعاون، اس فضا کو فروغ دینا چاہیے، اور اپنے علاقوں کے اندر علمی ادارے قائم کریں، علم کو فروغ دیں، علمی استحکام، علمی رسوخ، علم کا تمکن، اور اس کے ساتھ عمل، باعمل علماء پیدا کریں۔ اللہ رب العزت، میں نے وہاں بھی جہاں چوک سرور شہید میں گئے تھے، ماشاءاللہ بڑا اچھا اجتماع تھا، آپ بھی یہاں بڑے شوق اور محبت سے تشریف لے کے آئے ہو، خیر ہے علاقے کے اندر، اس خیر کو ماشاءاللہ اور زیادہ بڑھائیں، جلا بخشیں، اور ان سے بچے لیں اور ان کو دین کا خادم اور دین کا عالم بنائیں۔ بڑا اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو، اللہ اکبر، اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور ان اندھیروں کو اجالے میں بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہی راستہ ہے۔ قرآن کی روشنی سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے آؤ، اور تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لے آؤ۔ قرآن کے ذریعے دنیا میں روشنی پھیلے گی، اور روشنی کا کوئی انتظام جو ہے نہ سائنس کے ذریعے، نہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور نہ بجلیوں کے ذریعے۔ کیوں؟ دیکھا اب پچھلے دنوں کی بات ہے، جب امریکہ میں نیو یارک کے اندر بریک ڈاؤن ہوا تھا بجلی کا، کتنی لوٹ مار ہوئی، کتنے سٹور لوٹے گئے۔ یہ روشنی، اللہ اکبر، یہ روشنیاں جو ہیں یہ روشنی نہیں کر سکتی، اندھیرا ہی رہتا ہے۔ روشنی اگر آتی ہے تو قرآن کی روشنی کے ساتھ آتی ہے، قرآن کی روشنی کے ساتھ آتی ہے، جس کے اندر پھر لوگ ایسے با اخلاق بن جاتے ہیں الحمدللہ
کہ جہاں ہوتے ہیں وہ روشنی کا مینار ہوتے ہیں. جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی روشنی سے منور فرما دے. اور وہ دعائے نور اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اس کے ساتھ ہمیں اسی طرح مستنیر فرما دے کہ ہمارا پورا جسم قرآن کے نور سے منور ہو جائے. اور اللہ رب العزت قرآن کو ہماری زندگی کا بھی نور بنا دے, ہماری قبر کا بھی نور بنا دے, اور حشر والے دن یہ قرآن پر ایمان اور قرآن سے تعلق ہمارے لیے ایسا نور بن جائے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو برکت دے, اور اس بیٹے کو بھی اللہ رب العزت عالم بعمل بنائے. اور ہمارے محترم بھائی عبدالشکور صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے ان جذبوں میں برکت فرمائے, اور یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا اللہ ان میں مدد فرمائے, اس کی مدد فرمائے, اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے, دستگیری فرمائے, رہنمائی فرمائے, اور اللہ رب العزت قبول فرما کے اپنی رضا کا اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اور ان کے اساتذہ کے لیے, والدین کے لیے, اور ہمارے اساتذہ کے لیے, اور ان تمام اہل خیر کے لیے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, دست و بازو ہیں, اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.